حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن بھی اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیں گے، سبحان اللہ، اور ہر 2 خندقوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے اعتکاف کے فلسفے کے بارے میں بات کی تھی، آج جو ہے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اعتکاف کی فضیلت ہے، ضرور۔ اعتکاف کی ایک فضیلت تو ابھی ہم نے اس حدیث کے اندر پڑھی کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی کامیابی دی جا رہی ہے، یعنی جہنم سے دوری، اور دوری بھی اتنی زیادہ ہے۔ اور بھی اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ المعتکف یعتکف الذنوب، کہ معتکف جب تک مسجد کے اندر بیٹھا ہے تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ظاہر آخری عشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ساری ایسے انسان کے پاس مصروفیات آ جاتی ہیں کہ جو ٹائم ضائع کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور بہت سارے گناہوں میں بھی مبتلا ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ مارکیٹس میں رش ہوتا ہے اور دوسری تیسری مصروفیات کی وجہ سے۔ تو آخری عشرہ تو چونکہ بہت قیمتی عشرہ ہے، تو جب قیمتی عشرہ ہے تو اس کے اندر بہت سارے ایسے مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کی سستی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، غفلت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، گناہوں کے اندر ابتلا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کا ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے کے اندر بہت سارے گناہوں سے انسان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور ظاہر آخری عشرہ تو بہت ایک قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کے اندر، اس سیزن کے اندر کوئی گناہ اس کی جو ہے وہ شناعت اور قباحت بھی بہت بڑھ جائے گی۔ تو ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے انسان آخری عشرے جیسے عظیم دنوں کے اندر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے کہ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ اعتکاف کی وجہ سے انسان مسجد میں محبوس ہو جاتا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، تو بہت سارے خیر کے کام جو وہ پہلے مسجد سے باہر کر رہا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے ہوئے ان اعمال کا اجر اس کو دیتا رہتا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بلکہ حدیث کے لکھنے کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گورنر بنے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اسپیشل آرڈر دیا تھا حضرت امام زہری کو کہ اپنے جو ہے وہ شاگردوں کو جمع کر کے آپ حدیث کی تدوین شروع کریں، کمپائلیشن شروع کریں۔ اور حدیث کی خدمت، بہت بڑے جو ہے وہ عالم ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کبھی کبھی اپنے درس کے اندر فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ شروع ہونے لگتا تھا، کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ اعتکاف کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور لوگ اعتکاف کو اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر مسجد نہیں تھی، اور بیت اللہ تو دوسروں کے قبضے میں تھا، اور اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ اور لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو مسجد قباء بنائی، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنائی۔ تو جیسے مسجد بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال ہیں، اس میں 1 سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں چھوڑا، اور 1 سال سفر کی وجہ سے اگر اعتکاف رہ بھی گیا ہے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کی ہے اور اس کی قضا کی ہے اور 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو امام زہری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، اگر جو ہے وہ اعتکاف کوئی ہلکے درجے کی سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت شریفہ تھی، اپنی سنتوں کے بارے میں کبھی کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، اور لیکن اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اس کو پورے 10 سال تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مصروفیات کا اندازہ کریں، کائنات کے سب سے مصروف ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ہر طرح اور گونا گو مصروفیات تھی، درجنوں قسم کی مصروفیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی سنبھال رہے تھے، اور اپنے غیر پڑھے لکھے ان پڑھ ہر مزاج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نفسیات کے مطابق ان سے جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے۔ تو اور یعنی ساری جو ہے وہ گھریلو مصروفیات، باہر کی مصروفیات، درجنوں قسم کی مصروفیات تھی، اتنے مصروف ترین ہستی ہیں، لیکن آخری عشرے کے اندر ساری مصروفیات سائڈ پہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس کی جو ہے وہ اس کی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس پوائنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پورے 10 سالوں کے اندر اگر یہ اعتکاف کوئی معمولی سنت ہوتی تو چھوڑا کیوں نہیں ہے، اور بڑی پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود
کیا ہے بلکہ ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. تو گھروں کے اندر خواتین کے اندر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر کسی گھر کے اندر 4-5 ہیں تو باقی 2-3 کام کے اندر لگ جائیں تو ایک کو کم از کم بٹھا دیا جائے. اس سے انشاءاللہ گھر کے اندر بڑی برکتیں ہوں گی. اعتکاف کی ایک اپنی جو ہے وہ برکات ہیں. تو بہرحال اعتکاف ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا. دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر کرنا کیا چاہیے. تو اس بارے میں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معمولات تو نہیں ہیں. البتہ جو ہے وہ اگر قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کیا جائے اور اس بارے میں جو قرآنی آیات ہیں احادیث نبویہ ہیں ان کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو اعتکاف کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اعمال پتہ چلتے ہیں. سب سے اس بارے میں جو واضح آیت ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ارادہ فرمایا ان کے گھر میں تو ان کو 3 دن کے اعتکاف کا حکم دیا. تو اس اعتکاف کے اندر زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اعتکاف جب وہ کرنے لگے تو وہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ ان سبحوا بکرۃ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ان کی کچھ گیدرنگز ہوتی تھی, بیانات ہوتے تھے, تو لوگ جمع تھے تو وہ باہر تشریف لائے اور لوگوں کو آ کر کہا کہ آج سے میرا جو ہے وہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے تو اب تم ایسا کرو کہ فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ, صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد, اللہ کا ذکر اور خاص طور پر جو ہے وہ تسبیح. تو اعتکاف کے اندر جتنا ہو سکے انسان جو ہے وہ سب سے پہلے تو فرائض کی فکر کرے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا ہوا لیکن تکبیر اولیٰ نہیں مل رہی ہے. تو اذان ہوتے ہی جو ہے وہ صف اول میں بیٹھ کر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام ہو, اس کے علاوہ جو ہے وہ تلاوت ہو اور تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر و اذکار ہو. دعاؤں کے لیے جو ہے وہ ایک ٹائم رکھا جائے, سرسری دعائیں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وہ باتیں کی جائیں, دنیا اور آخرت اپنی مانگی جائے, اپنی فیملی کے لیے مانگی جائے, اپنے ملک کے لیے مانگا جائے. اس ملک کے اندر جو ہے وہ گزشتہ 70-74 سالوں سے کیا ہو رہا ہے اور اچھی لیڈرشپ اس ملک کے لیے مانگی جائے, اس ملک کی معیشت اور اکانومی کے لیے دعائیں مانگی جائیں. اور یہاں روز جس طرح سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں, ابھی میں آپ کو کل کی بات بتاؤں کہ کل سے لے کر ابھی تک 3 لوگ میرے پاس آ چکے ہیں. کل جو ہے وہ عصر کے بعد ایک بندہ ہے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ مفتی صاحب میرے 4 بچے ہو گئے, بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, تو اب تک تو الحمدللہ گھر کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی کے اندر رہ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, تو کھانا پینا تو اچھا چل رہا ہے, منتھلی 45-50 ہزار روپے میں کما لیتا ہوں اور پھر جوائنٹ فیملی کے اندر اور زیادہ جو دوسرے بینیفٹس میں مل جاتے ہیں. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرے 4 بچے اور بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, تو کل کو جب میں نے ان کا رشتہ کرنا ہے تو وہ تو دیکھیں گے اپنا گھر ہے یا نہیں, اور ان بچیوں کو بھی میں نے کچھ دینا ہے. تو اب جو ہے وہ 3-4 مہینوں سے میں دن رات سوچ رہا ہوں کہ میں باہر نکل جاؤں, اس لیے کہ یہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور بڑی مشکل سے روٹی بس پوری ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اب میں پتہ نہیں کہہ رہے تھے, ایک کو میں نے قرضہ لے کے 2 لاکھ روپے دے دیے کہ وہ مجھے وہاں بھیج دے, یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کیسے رہو گے بیوی بچوں کے بغیر یہاں؟ تو کہا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے, کوئی آپ اور مجھے راستہ بتائیں. اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کے بعد تراویح کے بعد ایک اور نوجوان آیا, اس کے بھی 2-3 بچے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں, میں جو ہے وہ آذربائیجان جا رہا ہوں, وہاں میرا کزن چلا گیا, اس نے کاروبار سیٹ کر دیا, اب وہ جو ہے وہ میرے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہے وہاں پہ, تو اب مجھے اتنا پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ روپے لگیں گے. تو یہاں پاکستان کو چھوڑ کر لوگ جو ہے وہ آذربائیجان, ہمارے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر IBA کے اندر جو ہے وہ میں گزشتہ 13-14 سالوں سے ہوں, جو بچہ بھی اچھا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کینیڈا شفٹ ہو جائے, جرمنی چلے جائے, امریکہ چلے جائے. ان 13 سالوں کے اندر میں جو ہے وہ کئی 100 بچوں کو جانتا ہوں کہ جو امریکہ کے اندر سیٹل ہو گئے. ابھی پچھلے سیمسٹر کے اندر ایک بچہ لاسٹ سیمسٹر چھوڑ کر جو ہے وہ اس کی پوری فیملی امریکہ کے اندر سیٹل ہو گئی. مجھے کہا کہ سر یہاں کچھ ہے ہی نہیں, اور میں نے کہا خدا کے لیے یہاں رہو نا یار, تم لوگ یہاں نہیں ہوگے تو یہاں کرپٹ لوگ جو ہے وہ سائیں جیسے لوگ یہاں قابض ہوں گے, تو تم لوگ جب کہا سر یہاں رکھا کیا ہے, پوری فیملی جو ہے وہاں شفٹ ہو گئی, امریکہ کے اندر سیٹل ہو گئی. امریکہ, جرمنی, کینیڈا, یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, یعنی کئی 100 بچے. میرے پاس تو جو بھی آتا ہے کہ سر باہر نہیں, یہیں رہو, پاکستان کے لیے کام کرو, کہہ رہے یہاں کچھ ہے ہی نہیں. تو اعتکاف کے ان دنوں کے اندر اپنی سوچ ذرا بڑی کریں, اس ملک کے لیے مانگیں, اس ملک کے اوپر ترس کھائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگنا. اور دوسرا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, 50,000 سے زیادہ لوگ, کل جو ہے وہ 500-600 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. یعنی ایک بدماشی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نکلو گھر سے, یہ نکلو گے نہیں تو قبضہ کر رہے ہیں فلسطینیوں کی زمین پر, کہہ رہے ہیں نکلو یہاں سے, اپنے گھر سے نکلو, نہیں نکلو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. اور پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں
کس طرح سپورٹ کر رہی ہیں اسرائیل. تو یار میرا اور آپ کا کام صرف اپنی روٹی کی فکر کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کی فکر کرنا ہے. تو یہ حدیث میں آتا ہے المسلمون کجسد واحد, پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک جسم کی مانند ہے. اگر اور دوسری حدیث میں آتا ہے من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, جس کو مسلمانوں کی جو مسلمانوں کے مسائل سے اور پرابلم سے پریشان نہ ہوتا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہاں بچے کٹ رہے ہوں, چھتیں گر رہی ہوں, اور خواتین جو ہے وہ شہید ہو رہی ہوں, اور بچے ملبے تلے جو ہے وہ سسے کر جان دے رہے ہوں, اور میں کہوں بس میرے دسترخوان کو تو صحیح لگ رہا ہے اور میں جو صحت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. نہیں, اعتکاف کے ان دنوں کے اندر اپنی سوچ کو بڑا کریں, اپنے لیے مانگیں, اپنے ملک کے لیے مانگیں, اپنی فیملی کے لیے مانگیں. تو فرائض پورے کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار, اور پھر الحمدللہ آج کل جو ہے کہ یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ چل پڑا ہے ٹرینڈ اجتماعی اعتکاف کا. ایک اچھی بات ہے, خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ اعتکاف ہوتے رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے تھے. اس سلسلے ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا اعتکاف مشہور تھا. ہمارے یہاں جامع بن نوریہ کے اندر بھی الحمدللہ اجتماعی اعتکاف کی کچھ سالوں سے ترتیب ہے, اور اس کے اندر علماء کے جو ہے وہ بیانات وغیرہ ہوتے ہیں, اور ایک پورا جو ہے وہ ایک پورا شیڈول دے دیا جاتا ہے معتکفین کو. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ایسے جگہوں پہ جانا چاہیے. اور میں تو بلکہ اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ یہاں آپ بنوریا کے اندر آئیں, اور یہاں ہر طرح کی جو ہے وہ سہولیات بھی کھانے پینے کی بھی ہوتی ہیں, سحر اور افطار سے لے کے ساری ذمہ داری آپ آ جائیں, بس آپ جو ہے وہ یہاں آئیں. تو بہرحال یہ اعتکاف کے دن جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, اور جتنا ہو سکے جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر اور اعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ مراقبے کے لیے بھی رکھیں. مراقبے کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ سوچیں اپنی جو زندگی گزر گئی ہے اس کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا ہے, اور آج آئندہ جو ہے وہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا. اور اس میں اپنے اللہ سے باتیں کریں. دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی دل لگیاں ہیں وہ سب بے وفائیاں ہی ہیں, بس بے وفائی. آپ کی بیگم جو سب سے مضبوط جو ریلیشن ہے انسان کا اور سب سے جو گہرا تعلق ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے, اس کو اللہ میاں جو ایک دوسرے کا لباس قرار دے رہے ہیں. لیکن دنیا کی بے وفائی دیکھیں کہ آج جو ہے وہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو وہی جو بیگم آپ کی ہے وہ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ کسی اور کے بستر پہ ہوگی. یعنی یہ سب سے جو گہرا ریلیشن اس کا یہ حال ہے. تو دنیا جو ہے وہ بے وفائیوں کا نام ہے, دنیا دھوکے کا نام ہے, دنیا جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے. سب سے جو گہرا, مضبوط, خوبصورت اور وفاؤں سے بھرپور تعلق ہے وہ اللہ کا تعلق ہے. اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو پہچانیں, اللہ سے باتیں کریں, اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کریں, اور اللہ کے سامنے آنسو گرائیں تنہائیوں میں بیٹھ کر. تو اعتکاف کی ایک بڑی عبادت ہے مراقبہ, اور مراقبہ ہے تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنا, اپنے رب سے دل لگی کرنا, اور اپنے رب سے دل کی باتیں کرنا, اور اس کے سامنے جو ہے وہ آنسو گرانا. اگر تنہائیوں کے اندر اعتکاف میں رات کو 2-3 بجے آپ کے جو ہے وہ 2-4 آنسو گر گئے تو یہ آنسو آپ کو وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں کوئی ڈگری نہیں لے جا سکتی, جہاں ڈالر نہیں لے جا سکتے, اور جہاں تعلقات دنیا کے نہیں لے جا سکتے. تو اعتکاف اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے.